السلام علیکم جی ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارے پاس جو ویڈیو ہے وہ علی بھائی کا کوئی یاسر ذاتی فنی واقعہ ہے اچھا جو وہ سنا رہے ہیں ہمیں۔ اچھا، ویسے انجینئر صاحب کا جو انداز بیاں ہے نا، ہاں وہ بھی بڑا فنی ہوتا ہے، اس میں کچھ نہ کچھ مسالہ ضرور ہوتا ہے ہاں جو کہ دیکھنے والے کو اپنے ساتھ انگیج رکھتا ہے۔ بالکل۔ اور بعض اوقات یاسر کچھ لوگوں کے پاس نا اس طرح کی ایک سمجھ لیں کہ ان کے پاس ہنر ہوتا ہے ہاں کہ وہ واقعہ بہت خوبصورت سناتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یاسر پہلے واقعہ سنتے ہیں، اس کے بعد پھر اس پہ بات کرتے ٹھیک ہیں۔ ہے۔ اور میں آپ کو ایک اوریجنل لطیفہ سناتا ہوں۔ ایک وہ لال رومال والے ہیں نا، سعودیہ والے، بغیر نام لیے، اکیڈمی کی نیو پالیسی کے تحت، لیکن میں نے اس پالیسی کے اندر بھی ہیلا نکال لیا ہوا ہے، اتنے اشارے چھوڑوں کہ پتہ چل جائے۔ وہ جو لال رومال والے ہیں نا، سعودیہ والے، ان کے ایک بڑے بھائی ہیں جن کی اسلام آباد میں مسجد ہے، اچھا صحیح۔ ان کے بڑے بھائی۔ تو 2008 کی بات ہے جب یہ فتنہ عالمی نہیں تھا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا، فتنہ عربی انجینئر والا، صاحب کا۔ پنجابی والا نہیں۔ تو میں ان سے ملنے کے لیے گیا، ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ تو گمراہ ہے۔ انجینئر صاحب ہے، کیونکہ ان دنوں ویڈیوز بھی میری اس طریقے سے یوٹیوب پہ آئی نہیں تھی ابھی، زیادہ تو 2009-10 میں آنا شروع ہوا۔ صحیح ہے۔ تو میں ان کی مسجد میں ملنے چلا گیا، ملاقات ہوئی، گپ شپ ہوئی۔ جب مغرب کی نماز میں نے پڑھی تو میں نے ان سے کہا جی میں نے ایک آپ سے مسئلہ پوچھنا ہے، میں ابھی نیا ہی اسٹڈی کر رہا ہوں، اس وقت میں نیا حدیث کے ذرا قریب ہوا تھا، تو میں نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ یہ نمازیں بغیر خوف، بغیر بارش کے، سفر کے بھی بغیر جمع ہو سکتی؟ کہتا نہیں جی حرام ہے یہ تو۔ میں نے کہا کیوں؟ وہ کہتا ہے یہ تو رافضیوں کا طریقہ ہے، شیعہ کا طریقہ ہے۔ تو میں نے ان کو کہا کہ یہ تو صحیح مسلم میں اوپر تلے 10 احادیث ہیں، اور امام نبوی نے باب باندھا ہے کہ سفر اور حضر دونوں میں نمازیں جمع ہو سکتی ہیں۔ صحیح۔ تو ہم اہل حدیث ہونے کا یعنی اس وقت ہم بھی تھے نا، یہ اس زمانے کی بات نہیں ہے کہ جب یہ ہم جھوم کے کہا کرتے تھے کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ تو علمی کتابی انہی لوگوں نے ہمیں بنایا نا۔ تو میں نے کہا جی ہم اہل حدیث ہیں، تو اہل حدیث کا تو مطلب ہے حدیث کو دیکھے گا۔ تو وہ کہتے ہیں نہیں وہ کرتے ہیں تو وہ کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہونی چاہیے۔ تو میں نے کہا یہ تو بڑی عجیب بات ہے، آپ لوگ مطلب حدیث پہ بھی چلتے ہیں۔ اور پھر جب میں نے مسلم شریف تھوڑا ان کو ایمفسائز کیا نا، تو انہوں نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی سن تو نہیں رہا۔ مجھے کہتے ہیں انجینئر صاحب آپس کی بات ہے، میں بھی نمازیں جمع کر لیتا ہوں۔ آگے سنیں کیوں کرتا ہوں، وہ اس سے بھی مزے کی بات ہے۔ وہ کہتا ہے یہ میری بیوی جو ہے نا، یہ زور کے وقت شاپنگ کے لیے نکلتی ہے تو مغرب عشاء کر دیتی ہے، تو میں پھر کیا کرتا ہوں، زور کی نماز پڑھائی، پھر کمرے میں جا کے بیوی کو پیچھے کھڑے کر کے نا عصر ساتھ ہی پڑھ لیتا ہوں، پھر آرام سے جا کے ہم شاپنگ کرتے ہیں تو مغرب ٹائم واپس آتے ہیں۔ یعنی خود سارے مزے لوٹ رہے ہیں لیکن آپ سے چھین رہے ہیں۔ صحیح۔ تو اس کے پیچھے کیا محبت ہے؟ فرقے کی، دین کے ساتھ تو کوئی محبت نہیں ہے۔ بالکل۔ تو ہمیں یعنی انہی علماء کے ہاتھ لگے ہیں، ہاتھ نہیں باواں پوری لگی ہوئی ہیں، سمجھ لو۔ وہ کہندے نا جی جناب وہ 10 انگلاں جڑیاں نے وہ کڑائی سر کڑائی وچ، تو 10 کیا ہوئی تے سر کڑائی چ۔ تو یہ ہم یعنی انہوں نے ہمیں خود ٹھڈے مار کے یہاں تک پہنچایا ہے کہ ہمیں سمجھ آ گیا یہ فرقہ واریت کتنی بڑی لعنت ہے۔ خود ساری فیسلٹیز اویل کرتے ہیں اور دوسروں کو وہی کہانی بتاتے ہیں جو دوسرے مکتبہ فکر کے یعنی اگینسٹ ہوتی ہے، بالکل۔ چاہے وہ اس کا ثبوت۔ اب ان علماء سے آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان علماء کے ساتھ ہم بیٹھ کے کوئی بات کر سکتے ہیں جو نجی محفلوں میں اور ہیں، پبلک میں اور ہیں، دیکھیں پھر اس سے بھی آگے اپنی پبلک میں اور ہیں، دوسرے مکتبہ فکر کی پبلک میں اور ہیں۔ آپ بتا پنڈی کے ایک مفتی نے کتنا گاما کھڑا کیا سلمان تاثیر والے مسئلے میں، ایک بندے کو برین واشنگ کر کے اس نے وہ ایک ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کروائی سلمان تاثیر کی، اور باقاعدہ اس کی تقریریں موجود ہیں۔ فخریہ کہتا ہے جب وہ کیس کورٹ میں چلا تو اس نے ایفیڈیوٹ لکھ کے دیا کہ میرا تو تعلق ہی نہیں ہے اس کے ساتھ۔ سر جن کا عشق رسول ایک تھپڑ کی اور ایک کوڑے کی مار ہو، آپ ان سے ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو کہتے ہیں جی آؤ جی مناظرہ کریے، وہ تو اڑل کے مناظرہ کریے، نہ تسی دین دے نہ دنیا دے۔ جی یاسر کیسا لگا آپ کو واقعہ؟ دیکھ لیں مولوی خود جو ہے نا وہ مزے اڑا رہے ہیں، بالکل ایسے، لیکن لوگوں کے لیے پابندیاں لگا رہے ہیں۔ اچھا بلال، وہ لطیفہ یاد ہے وہ جو مولوی صاحب کہہ رہے ہوتے ہیں کہ خطبے کے دوران
کہ یہ جو میک اپ شیک اپ کرنا ہاں یہ سارا حرام ہے، یہ بری بات ہے. تو پھر اس میں سے آڈینس میں سے ایک بندہ اٹھ کے کہتا ہے وہ جی آپ کی بیگم صاحبہ بھی لپسٹک لگاتی ہے. تو آگے سے کہتا ہے ان سے چنگی بھی بڑی لگتی ہے. یہ وہی والی بات ہے. ہاں اب دیکھیں نا، یہ اپنے لیے انہوں نے کوئی نہ کوئی شک نکالی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی راہ نکالی ہوتی ہے، اور لوگوں کے سامنے جو دین پیش کرتے ہیں بڑا مشکل سا پیش کرتے ہیں. مشکل پیش کرتے ہیں. اچھا ایک چیز تو یاسر کنفرم جو 100% ہو گئی ہے وہ یہ ہے کہ فرقہ واریت جو ہے نا یہ اب ایکسپوز ہو چکی ہے. بالکل. جو بندہ سمجھنا نہیں چاہ رہا نا اس کے لیے ابھی مشکلات ہیں. وہی کنویں کا مینڈک بن کے بیٹھا رہے گا، وہ کچھ بھی حق نہیں پا سکے. یاسر جو بندہ سمجھنا چاہ رہا ہے نا، یا جو بندہ سمجھنا چاہتا ہے، یا جس کے پاس اتنا کہ یار عقل ہے، اس کو پتہ چل گیا کہ یار فرقہ پرستی جب اللہ نے کہہ دیا ہے کہ فرقوں میں مت بٹے، بالکل ایسے ہی ٹھیک ہے، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے، تو یار ہم کون ہوتے ہیں، ہماری کیا اوقات ہے. بالکل. اچھا سمجھدار بندے کے لیے یہ ایک آیت ہی کافی ہے، اس کے لیے کوئی اور دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب اللہ نے کہہ دیا، جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ میری رسی کو مضبوطی سے تھامو اور فرقے میں نہ پڑو، تو اس کے بعد تو کسی بات کی گنجائش ہی باقی نہیں رہ جاتی. یا صرف ہم کس منہ سے کہتے ہیں کہ میں دیوبندی ہوں، میں بریلوی ہوں، میں وہابی ہوں. بلال جب بندے کی ایک برین واشنگ ہوئی ہوتی نا، ایک ہی فرقے کے اندر رہ کے، ایک ہی فرقے کے مولوی کو سن کے، جی جی، تو وہ اس کا ذہن بالکل ایک ہی سائڈ پہ چلتا ہے. ٹھیک ہے، وہ کسی دوسرے کو سننا نہیں چاہتا. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ دوسروں کی بات بھی سنیں، تحمل کے ساتھ سنیں. بالکل. اچھا پھر فیصلہ کریں. اچھا آپ ایک ہی گروہ کی، ایک ہی فرقے کی جب آپ بات سنتے رہیں گے، دوسرے فرقے کی بات نہیں سنیں گے، تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ حق پہ ہیں یا نہیں ہیں؟ بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے. ہم صرف اپنی فیور کی بات کرتے ہیں، لیکن دوسرے کا موقف سننے کی ہی ہم میں ہمت نہیں ہے. بالکل. اچھا کچھ لوگ ہمت کرنے کی کوشش کرتے ہیں دوسرے کے موقف سننے کی، ہاں تو ان کے ساتھ لڑائی کر لیتے ہیں. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اتنی برداشت ہی نہیں ہے کہ دوسرے کی بات سن کے برداشت کر سکیں. حالانکہ ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمنوں کی کتنی اذیتیں برداشت کی ہیں. اچھا ہمارے رول ماڈل وہ ہیں، ٹھیک ہے، اور ہمارا جو پریکٹیکل ہے وہ کیا ہے؟ ہم کسی کی بات بھی برداشت نہیں کر سکتے. بالکل. لیکن انہوں نے فزیکل تکلیفیں برداشت کی ہیں بلال دین کے لیے. بالکل بالکل. وہ تو یاسر سارا کچھ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، لیکن ہماری عقلوں پہ یاسر ایسا پردے پڑ چکے ہیں نا کہ ہم اس کو مطلب جان بوجھ کے مطلب ہم چیزوں کو اگنور کرتے ہیں. بالکل. کیونکہ ہمارے مولوی صاحب جو ہیں وہ اس مسلک کے نہیں ہیں. ہاں اب دیکھیں کتنی بڑی بات ہے. اچھا نماز کی جو بات ہے، اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جب اجازت دی ہے کہ آپ نمازیں جمع کر کے پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ اب اس مولوی صاحب نے جن کا واقعہ سنایا انجینئر صاحب نے، انہوں نے صرف اور صرف اس لیے کہ ان کا جو مخالف فرقہ ہے اہل تشیع اگر جمع کر کے پڑھتے ہیں تو اس نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ ہم نے اس کی مخالفت کرنی چاہے وہ ٹھیک بھی کر رہے ہوں. صحیح بات ہے. تو یار ہمیں چاہیے کہ ہم فرقوں میں مت بٹیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہوا ہے کہ فرقوں میں مت بٹیں اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے. بالکل. ہم دیوبندی وہابی بریلوی خود سے بنے ہیں. بالکل. تو فرقوں میں مت بٹے، اور ایک مسلمان ایک جو جسم ہے، یا صرف مسلمان ایک جسم ہے، بالکل ٹھیک ہے، وہ بننے کی کوشش کریں. اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو، پوری دنیا کے انسانوں کو ہدایت نصیب کرے. یہ تھی آج کی ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.